السلام علیکم ناظرین حال ہی میں آزاد کشمیر اسمبلی میں ایک بل پیش ہوا صحافیوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے اور کچھ دیگر انفارمیشن کی کلیکشن کے قانون کے حوالے سے. تو اس بارے میں بات کرتے ہیں صحافی حارث قدیر سے. اور آزاد کشمیر میں صحافیوں کی کیا حالت زار ہے, وہ کس طرح سروائیو کرتے ہیں, وہ ان پروفیشنلی کتنے وہ ساؤنڈ ہے, اور معاشی طور پہ ان کی کیا صورتحال ہے, اور وہ معاشی سروائیول ان کا کس طرح ہوتا ہے, یہ ساری باتیں بھی ہم ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے آزاد کشمیر اسمبلی میں جو بل پیش ہوا اس کے بارے میں بتائیے گا کہ وہ بل کیا ہے اور اس کے مدرجات کیا ہیں. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. جرنلسٹ پروٹیکشن بل کے نام سے بل پیش کیا گیا ہے چند روز قبل. یہ جو جاریہ اجلاس تھا اسمبلی کا جس میں وزیر اعظم کا انتخاب بھی ہوا ہے, اسی اجلاس میں یہ بل پیش کیا گیا. اور یہ بل پیش کیا ہے پیپلز پارٹی کی مخصوص نشست پہ منتخب ہونے والی رکن اسمبلی نبیلہ ایوب نے. اور بل جو ہے وہ اس کو ٹیبل کر دیا گیا. آنے والے اجلاس میں اس پہ بحث ہو سکتی ہے یا اس سے آنے والے اجلاس میں. لیکن اس بل میں بہت ساری اہم چیزیں, اور پہلی بار ایک ایسا بل پیش کیا گیا ہے جرنلزم پروٹیکشن کے حوالے سے, جرنلسٹ کی پروٹیکشن کے حوالے سے, کہ جس میں کسی حد تک جو کتابی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئین اور قانون سازی کی حد تک کم از کم جو ہے وہ صحافیوں کو اس طرح کی لیوریج ملے گی, اس طرح کی پروٹیکشن مل سکے گی, یا ان کو انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے یا اپنا جرنلسٹک ورک کرنے کے لیے وہ گنجائش پرووائڈ ہو سکے گی جو گزشتہ 74 سال سے 73 سال سے جو ہے وہ ان کو میسر نہیں تھی. ٹھیک ہے, اس کے اہم مندرجات کیا ہیں, کس طرح کی کیا قانون سازی ہونے جا رہی ہے جو بل پیش ہوا اس کے مطابق؟ جو بل پیش کیا گیا اس میں بہت ساری چیزیں زبانی ان کو اس طرح سے تو نہیں بیان کیا جا سکتا, لیکن جو موٹے موٹے نکات ہیں وہ میں ایک تو جرنلسٹ کی تعریف کی گئی ہے, جرنلسٹ کون ہوگا, میڈیا پروفیشنل کون ہوگا, اور میڈیا آنر کون ہوگا. یہاں چونکہ یہ ایک مسئلہ تھا ہمیشہ سے رہا ہے کہ یہاں پہ جو مالکان تھے وہی یہاں پہ صحافی سمجھے جاتے تھے, اور مالکان ہی تھے جن کے پاس کوئی سورس آف انکم تھا. کیونکہ جو محکمہ اطلاعات ہے وہ اشتہارات دیتا ہے, اشتہارات کے بل وغیرہ دیتا ہے, اور وہ مالکان کے ڈائریکٹ ان کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں. اور دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ محکمہ اطلاعات کے جو آفیسرز ہیں وہ یعنی پرسنٹیج رکھتے ہیں بلات پہ, تو وہ ڈائریکٹلی یعنی جو مالک ہے اس کے ساتھ ان کے معاملات سیٹل ہوتے ہیں, اور اس بنیاد پہ اشتہارات جو ہیں وہ براہ راست میڈیا آنر کو ملتے ہیں, اور اس میں سے پرسنٹیج جو ہے وہ جو ہیں محکمہ اطلاعات کے آفیسرز اور اشتہارات کے شعبہ سے متعلقین ان کو دی جاتی ہے. اور اس میں جو میڈیا پرسنلز ہیں یا صحافی ہیں, اور پھر جو میڈیا پروفیشنلز ہیں جو مختلف ایڈورٹیزمنٹ کے متعلقہ ہیں یا دیگر جو شعبہ جات ہیں, ان کا اس میں کوئی حصہ نہیں تھا. وہ پرائیویٹ چونکہ یہاں پہ کارپوریٹ سیکٹر نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے میڈیا پہ کوئی اس طرح کے اشتہارات نہیں ہیں, اور پھر جو میڈیا ادارے ہیں وہ بھی اس مالی طور پہ اتنے مستحکم نہیں تھے کہ وہ صحافیوں کو ادائیگیاں کر سکیں. یوں پھر صرف مالکان جو ہیں وہ ریاست کے حساب میں میڈیا پرسنلز کے طور پہ صحافیوں کے طور پہ جو ہے وہ سامنے رہتے تھے, اور باقی لوگ جو ہے وہ بیگار پہ کام کرتے تھے. یعنی پورے اس پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر کے 10 اضلاع میں کچھ بہت زیادہ بھی ہو جائیں تو 10 ایسے صحافی ہوں گے جو پاکستان کے مختلف اداروں سے یا انٹرنیشنل میڈیا سے تنخواہ لیتے ہیں. باقی سارے کے سارے لوگ بیگار پہ کام کرتے ہیں, اور پرسنٹیج پہ اگر ان کو کوئی پرائیویٹ یا پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے سے اشتہارات ملیں, وہ اشتہارات جو ہے وہ ان میں سے وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنی پرسنٹیج لیتے ہیں, اور وہ ان کا واحد سورس آف انکم ہے. اور بہت سارے علاقے آج بھی ایسے ہیں کہ جہاں پہ جرنلسٹ جو ہیں وہ پریس ریلیز لکھتے ہیں مختلف پولیٹیکل ورکرز کی, لیڈرز کی, اور اس کے بدلے میں وہ ان سے تھوڑے بہت پیسے لیتے ہیں. تو یہ ایک بہتر چیز اس میں یہ کی گئی ہے کہ میڈیا پرسنل جو ہیں, جتنے بھی میڈیا پرسنز ہیں
جن میں جرنلسٹ کی انہوں نے تعریف کی ہے کہ جو آدمی ایون جو فری لانسر ہے وہ بھی جو ہے وہ جرنلسٹ کی کیٹیگری میں آئے گا. میڈیا پروفیشنل جو ہے وہ جتنے نیوز پروسیسنگ کرنے والے، ڈیسک پہ بیٹھنے والے جو لوگ ہیں، جو کیمرہ مین ہیں، جو نیوز کو پروسیس کرنے کے کسی بھی کام میں جو ہے وہ انوالو رہتے ہیں، ان لوگوں کو میڈیا پروفیشنلز رکھا گیا. اور میڈیا آنرز جو ہیں وہ مالکان جو ہیں وہ بے شک میگزین کے مالک ہیں، نیوز پیپر کے ہیں، یا کسی اور ڈیجیٹل ادارے کے مالک ہیں، ان کو مالکان کے اس میں رکھا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اور چیز جو کی گئی ہے وہ جو سورس ہے جرنلسٹ کا، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے اس میں تجاویز دی گئی، نیوز سورس جو ہے. جی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کوریج ہے، یعنی جو خاص کر کے یہ علاقہ تھا کانفلکٹ زون ہے، سارے کا سارا ایک بہت لمبی پٹی جو ہے وہ کنٹرول لائن کی ہے. اس کنٹرول لائن سے متعلق کوئی خبر جو ہے وہ صحافی نہیں کر سکتا تھا، آئی ایس پی آر کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا تھا. رائٹ. اگر کر بھی لے تو میڈیا مالکان جو ہے وہ اس کو شائع نہیں کرتے تھے، چونکہ وہ آئی ایس پی آر جب پریس ریلیز جاری کرتا تھا وہی شائع ہوتی تھی. اس بنیاد پہ ایک یہ گنجائش اس میں رکھی گئی ہے کہ اس طرح کی ساری جگہوں پہ جو صحافی ہیں وہ کوریج کر سکیں گے، رپورٹنگ کر سکیں گے، اور ان کو اس کے حوالے سے پروٹیکشن ہوگی. پھر جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک پرسیکیوشن ہے، یا پھر ان کو ابڈکشن ہے، اغوا ہے، یا جبری ہراسمنٹ ہے، اس ساری چیز کو بھی جو ہے وہ اس کو روکا گیا ہے. اور اس میں بل میں یہ تجویز دی گئی ہے کہ صحافیوں کو جب تک کہ کوئی کورٹ آف لا جو ہے وہ کسی چیز پہ پابند نہیں کرتی تو آربیٹریلی کوئی بھی اقدام جو ہے وہ ان کے خلاف نہیں اٹھایا جائے گا. اس کے حوالے سے گورنمنٹ جو ہے وہ انشور کرے گی. اس کے علاوہ ایک جرنلسٹ پروٹیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی بنایا گیا، جس میں میڈیا مالکان سمیت سارے لوگوں کو جو ہے وہ پروٹیکشن دی جائے گی. اس کی ایک لمبی چوڑی باڈی بھی تجویز کی گئی ہے کہ جس میں ایک ایسا شخص اس کا چیئر پرسن ہوگا جو یعنی جس کا 20 سالہ تجربہ ہوگا لا، جسٹس اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اور جو جرنلزم ہے اس کی نو ہاؤ بھی اس کی ہوگی. اور اس میں پھر بار کونسل کا ممبر بھی ہوگا، صحافی بھی ہوں گے، پھر منسٹری آف ہیومن رائٹس سے، منسٹری آف انفارمیشن سے لوگ جو ہے وہ اس میں ہوں گے. وہ جو کمیشن ہے وہ جرنلسٹ کے تمام جو اس طرح کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے حوالے سے، جو ان کے خلاف کسی طرح کی بھی کوئی ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، یا پھر ان کو کسی حوالے سے جو ہے وہ ان کے خلاف جو یک طرفہ قانونی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، یا ان کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے کام کرنے سے، تو اس میں وہ ان کو تحفظ فراہم کرے گا. اس کے علاوہ بے شمار ایسی چیزیں جن کو جو ہے وہ شامل کیا گیا، اور اس میں ایک چیز جو ہے وہ جرنلسٹ کو ایک چیز سے پریونٹ کرنے کی یا روکنے کی تجویز جو ہے وہ شامل ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی مذہبی، قومی، لسانی، علاقائی یا فرقہ وارانہ جو اشتعال انگیزی پر مبنی جو ہے وہ کوئی ایسی رپورٹنگ نہیں کریں گے وہ کہ جس کی وجہ سے یعنی معاشرے میں کوئی بہت بڑی کیوٹک قسم کی صورتحال پیدا ہو سکے، کوئی فرقہ وارانہ تصادم جو ہے اس کا امکان پیدا ہو سکے، اس کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اس میں بھی یہ چیز جو ہے وہ اس کو پرائرٹی پہ رکھا گیا ہے کہ وہ یعنی کوئی بھی کورٹ آف لا جو ہے وہ اس چیز کو ڈیسائیڈ کر سکتی ہے. کوئی بھی یک طرفہ طور پہ خود سے جو ہے وہ یہ طے نہیں کر سکتا کہ یہ جو اقدام جرنلسٹ نے کیا ہے یا جو رپورٹ کی ہے وہ رپورٹ جو ہے وہ اس طرح کی کسی وائلنس کی جو ہے وہ موجب بن سکتی ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. میرے خیال میں یہ بہت اچھی پیش رفت ہے. اس پہ کام کرنے والے تمام لوگ جو ہیں وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. لیکن باوجود اس میں ایک چیز ہے کہ جو پریس فاؤنڈیشن ہے اس کو اس بل میں بھی آن کیا گیا. اور پریس فاؤنڈیشن ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہم پہلے بھی بات کرتے رہے کہ ایک فلاحی ادارہ بنایا گیا. ایک چیز میں مینشن کر دوں، اس میں ایک اور اضافہ یہ تھا اس بل میں کہ جرنلسٹ کو وہ کیا جائے گا، ان کی انشورنس جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی ان کو وایا پریس فاؤنڈیشن. اور اسی بنیاد پہ جو ہے وہ اس کو پریس فاؤنڈیشن کو رکھا گیا ہے. لیکن جو اس بل میں قانون سازی کے حوالے سے تجاویز ہیں یا جو چیزیں شامل کی گئی ہیں وہ اور پریس فاؤنڈیشن کا جو کردار ہے وہ آپس میں متصادم ہے.
پریس فاؤنڈیشن جو ہے وہ ریگولیٹ کر رہی ہے چیزوں کو. ایک فاؤنڈیشن تھی جو پریس کلب بھی ریگولیٹ کر رہی ہے, جو میڈیا ادارے بھی کر رہی ہے, جو یونینز کو بھی ریگولیٹ کر رہی ہے, اور پھر وہ پریس فاؤنڈیشن جو ہے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے, ریاستی مقاصد کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ ایک چیز ہے جو اس کو ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ کرے گی. لیکن جب قانون سازی ہو جائے گی تو اس کے بعد لازمی طور پہ پریس فاؤنڈیشن کا رول جو ہے وہ میں بھی اس کو لمیٹڈ کرنا پڑے گا, اور اس کو جو ہے وہ اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں اس بل کی, اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے, ظاہر ابھی پی ڈی ایم گورنمنٹ میں آ گئی ہے تو بل منظور ہو جائے گا, اس بل کی منظوری کے بعد کس حد تک اس پر عمل درآمد ممکن ہے آزاد کشمیر کے اندر؟ یہ بنیادی بات ہے جو کہ پاکستان میں بھی اور جتنے بھی اس طرح کے پسماندہ علاقے ہیں وہاں پہ میڈیا کو دبانے کی جو کوششیں وہ زیادہ کی گئی ہیں. خاص کر کے یہ پچھلا ایرا جو ہے جو 2008 کا کرائسس تھا, معاشی بحران تھا, وہ جو ابھی تک کسی نہ کسی حد تک پرولونگ کر رہا ہے, اور پھر اس نے کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ ایک شدت آئی ہے. اس کی وجہ سے جتنے بھی پسماندہ خطے ہیں, انڈیا کی مثال آپ لے لیں, انڈیا میں صحافیوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ دبانے کی پالیسی جو ہے وہ اختیار کی گئی ہے. اسی طرح پاکستان میں بھی یہ کیا جا رہا ہے. اور آئین میں دیکھا جائے تو پاکستان کے آئین میں بھی بے شمار ایسی چیزیں ہیں, بے شمار ایسے حقوق ہیں جو عام شہریوں کو بھی میسر ہیں, صحافیوں کو بھی میسر ہیں. بالخصوص آرٹیکل 19 جس کا ہم اکثر آرٹیکل 19 کا تواتر کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. اسی طرح روزگار کے حوالے سے بے شمار اور چیزیں ایسی ہیں کہ ایون ہر شہری کو ریاست پاکستان ذمہ دار ہے کہ اس کا بیمہ پالیسی اس کی کرے, تاکہ وہ جب ریٹائر ہو تو اس کے بعد اس کی زندگی آسان ہو سکے. لیکن یہ اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا. اور یہاں پہ بھی بل جو ہے وہ پیش ہونا اور اس کا منظور ہونا تو خوش آئند ہے, لیکن یہ اس خوش فہمی میں رہنا کہ اس پہ بہت زیادہ عمل درآمد ہو جائے گا, خاص کر کے اس خطے میں کہ جو صرف پسماندہ خطوں کی فہرست میں نہیں آتا بلکہ ایک کالونیوں کے فہرست میں آتا ہے, جو کالونیاں دوسری جنگ عظیم کے بعد پوری دنیا میں بتدریج ختم کر دی گئیں, لیکن یہاں پہ پسماندہ ملکوں کی ایک کالونی جو ہے وہ موجود ہے. اور اس جگہ پہ جہاں آپ جو ہے وہ پاکستان کے اداروں کے خلاف بات نہیں کر سکتے, ان کی جو مثال کے طور پہ جو گلگت بلتستان کا واقعہ ہوا ہے 2-4 دن پہلے ایک فوجی گاڑی جو ہے وہ بچوں کو کچل کے چلی گئی, ان کو ہلاک کیا, زخمی کیا. پرائیویٹ گاڑی تھی, اس میں ایک آرمی افسر بیٹھا ہوا تھا. تو تو وہ اس کے خلاف بھی اس طرح سے کارروائی نہیں ہو سکی, اور پھر کوئی میڈیا ادارہ جو ہے وہ نہیں اس کو کر سکا. حالانکہ وہ کوئی آرمی کی آفیشیل گاڑی نہیں تھی, ایک پرائیویٹ گاڑی تھی, اس کو چلانے والا فوجی افسر تھا, اور فوجی افسر بھی کوئی بہت بڑا نہیں تھا, مثلا میجر لیول کا فوجی آفیسر اگر کوئی اس طرح کا اقدام کرتا ہے پاکستان میں, وہ ٹریفک پولیس والے کے ساتھ اگر کوئی ان کا اس طرح تکرار ہوتی ہے تو اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوتی ہے, پھر روایتی میڈیا پہ بھی کہیں نہ کہیں اس کا تذکرہ آتا ہے. لیکن اس طرح کے علاقوں میں آپ ایک میجر کے خلاف بھی کوئی جو اس نے غیر قانونی کام کیا اس پہ بھی آپ ایک رپورٹ نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اگر جو پاکستانی ریاست کے ادارے ہیں یا پھر اسی خطے کے جو اپنے ادارے ہیں ان کے حوالے سے, عدلیہ کے حوالے سے کوئی بات جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. اور اس بل کے آنے کے بعد بھی کبھی امکان یہی ہے کہ اسی طرح کی صورتحال برقرار رہے گی, لیکن ایک پیش رفت اس لیے اچھی ہے کہ ایک قانونی تحفظ مل جائے گا. اس بنیاد پہ کم از کم جو ہے وہ ہر جگہ آپ جو ہے آپ اس چیز کو جو ہے وہ سامنے لا سکتے ہیں کہ یہ ایک حق میں ملا ہوا ہے, اس حق کی بنیاد پہ ہم جو ہے وہ رائٹ ہیں, اور ہمیں جو ہے یہ سارے کام کرنے کا اختیار بھی ملنا چاہیے, اور ہمارے خلاف جو اس طرح کی پرسیکیوشن ہے, جو اس طرح کا دباؤ ہے, وہ ختم ہونا چاہیے. ناظرین, انٹرویو کا یہ پہلا حصہ تھا جس میں آزاد کشمیر اسمبلی میں پیش ہونے والے ایک بل کے حوالے سے گفتگو کی. دوسرے حصے میں ہم گفتگو کریں گے آزاد کشمیر میں صحافت اور صحافیوں کے حوالے سے. تو